بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں نصف شب کے بعد کا ایک خاص عمل پیش کرتے ہیں۔ سید علی الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عمل پیش کرتے ہیں۔ اس عمل کا ثواب بھی حضرت کی روح کو پہنچانا ہے، اور پھر اس عمل کی برکت سے اللہ کے فضل سے رزق تلاش کرنا ہے، مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ جو آدمی اللہ کے فضل سے رزق مانگتا ہے، اللہ پاک اس کو کئی گنا مرحمت فرماتے ہیں۔ جو اللہ کے فضل سے نہیں، بندوں کی طرف دیکھتا رہتا ہے، روزی اس کو بھی اللہ ہی عطا فرماتے ہیں، لیکن مقدار اور برکت وہ نہیں رہتی۔ ایک خاتون تھی عرب کی، بڑی مشہور و معروف، سخاوت میں ید طولا رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا کیا تھا۔ لوگ ان کے دروازے پر اگر جاتے تو خالی ہاتھ نہیں آتے تھے۔ دو آدمی گئے، دونوں نے سوال کیا۔ ایک نے کہا کہ میں اللہ کے فضل سے اے ام جعفر تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو مجھے کچھ نہ کچھ دے دے۔ انہوں نے اس کو 10 درہم دیے۔ اور دوسرے آدمی نے کہا کہ اے ام جعفر میں تیرے فضل سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ انہوں نے اس کو ایک مرغا بھون کے دے دیا۔ دوسرے دن وہ آیا، تیسرے دن اسی طرح مرغا بھونا اور دیا، اور اس مرغے کے اندر 20 درہم رکھ دیے۔ اور جب باہر گئے تو وہی آدمی تینوں دنوں میں یہی کہتا رہا جس کو مرغا ملتا تھا کہ یہ مرغا میرے کام کا نہیں ہے، مجھے پیسے ضرورت ہیں، مجھے پیسے دے دیجئے۔ وہ آدمی جس کو 10 درہم ملتے تھے اور اللہ کے فضل سے سوال کرتا تھا، وہ 2 درہم میں اس سے مرغا خرید لیتا تھا۔ جب تیسرے چوتھے دن وہی مرغے والا شخص گیا جو ام جعفر کے فضل سے سوال کرتا تھا، اس نے کہا کہ مجھے کچھ دے دیجئے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو آپ کو بہت کچھ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ مرغا دیتی تھی اور مرغا میں 2 درہم کے بدلے میں بیچ دیتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 2 درہم کے بدلے میں آپ بیچتے رہے، مرغے کے اندر 20 درہم رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ اس نے کہا وہ تو میں نے دوسرے آدمی کو دے دیا۔ فرمایا اس نے اللہ کے فضل سے مانگا ہے اور تم نے ام جعفر کے فضل سے مانگا ہے، اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل عظیم۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کر دے۔ اب اللہ کا فضل اسی کو مل گیا ہے، سارے پیسے بھی وہی لے گیا، اور آپ سے وہ روسٹ جو ہم نے بنا ہوا آپ کو تینوں دنوں میں دیا ہے وہ بھی وہی لے گیا ہے۔ یہ ہے بندوں کے فضل اور اللہ کے فضل میں فرق۔ تو اللہ کے فضل سے رزق ملے گا اس عمل کی برکت سے۔ مانگنا ہم نے اللہ کے فضل سے ہے کہ اے اللہ اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے کہ ہمیں روزی عطا فرما، اور ایسی بابرکت روزی عطا فرما جو مقدر اور قسمت کا نام رکھتی ہے، یعنی ایسی بابرکت روزی جو انسان کو تذلیل سے محفوظ فرما دیتی ہے، خودداری عطا کرتی ہے، در در کا بھکاری نہیں بنتا بندہ۔ نماز 2 رکعت پڑھنی ہے آدھی رات کے وقت۔ 2 رکعت نماز کا نام کشائش رزق۔ 2 رکعت وسعت رزق کی نیت سے پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور 15 مرتبہ سورۃ اخلاص، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور 15 مرتبہ سورۃ اخلاص، پھر قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائے اور 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اسم اعظم کا مقام رکھتی ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اسم اعظم میں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنی قرب ہے جتنی آنکھ کی سفیدی اور سیاہی میں، یعنی جس طرح یہ فرق ہے قریب قریب کھڑی ہوئی ہیں، اسی طرح یوں ہی سمجھیے کہ اسم اعظم کا اور اس کا اتنی ہی قرب ہے۔ اسم اعظم کا درجہ بھی دیتے ہیں علماء کرام۔ 1000 مرتبہ یہ پڑھے اور 1000 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، یا خفی الالطاف ادرکنی بلطف خفی، یا خفی الالطاف ادرکنی بلطف خفی۔
یہ دعا 1000 مرتبہ، یا بدوہ اللہ کا یہ مبارک نام 1000 مرتبہ پڑھے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے اسی طریقے سے، یعنی 1 رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 15 مرتبہ، دوسری میں بھی، پھر اس کا ثواب سید علی الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ کو مرحمت کرے کہ اے اللہ اس کا ثواب حضرت سید علی الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سلسلے کے جتنے اکابر اور بزرگ اور اولیاء گزرے ہیں یا دیگر سلاسل تھے سب کو اے اللہ اس کا ثواب عطا فرما۔ اللہ پاک اس کا اجر و ثواب ان کو عطا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے روزی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے خزانے مانگے، پروردگار عالم اس کو اپنے خزانے مرحمت فرمائیں گے اور ایسے طریقے سے اس کو ملیں گے کہ یرزقہ من حیث لا یحتسب والا معاملہ ہو جائے گا۔ اور مجرب عمل ہے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس عمل کو گنجینہ اسرار میں لکھا ہے کہ روزی کے معاملے میں بہت مؤثر اور مجرب ہے۔ جو بھی کرے گا انشاءاللہ العزیز حرمان نصیب نہیں ہوگا، اللہ پاک اس کو محروم نہیں رکھیں گے، اس کو بابرکت رزق عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی روزانہ 1000 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھتا ہے اور یا وہاب پڑھتا ہے 1000 مرتبہ، کشائش رزق کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتا ہے یہ عمل۔ اور ہر نماز کے ساتھ اگر کوئی آدمی یہ آیت مبارکہ پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی رزق کے معاملے میں بہت مفید ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ اکثر علماء، عاملین، ائمہ کرام، بزرگان دین نے اس عمل کی وہ شان بیان کی ہے کہ کسی اور عمل کی سننے میں نہیں آئی۔ وہ مبارک آیت سورۃ التوبہ کی آخری آیات ہیں، لقد جاءکم رسول، ان سے پڑھے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ مبارک آیات ہر نماز کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھتا رہے، اللہ رب العزت اس کو بے انتہا رزق دیں گے۔ رزق کے معاملے میں کبھی پریشان نہ ہو، پروردگار عالم فراوانی مرحمت فرما دیں گے۔ اور جو عمل، جو دعا عرش الہی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، مولانا اللہ یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ دعائیں بڑی مجرب اور بابرکت، فرماتے تھے کہ عرش الہی سے نور اترتا ہے اور بیت اللہ شریف پر گرتا ہے، اور جس طرح پانی کے اندر آپ پتھر پھینکو اور اسی پتھر کی وجہ سے جو پانی سے لہریں نکلتی ہیں اور تقسیم ہوتی چلی جاتی ہیں، تو حضرت نے فرمایا اسی طرح نور کی لہریں نکلتی ہیں اور پوری دنیا میں بٹ جاتی ہیں اور تقسیم ہوتی ہیں۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے ہر آدمی اپنے ایمان کے بقدر ان انوارات و برکات کو حاصل کرتا ہے۔ جتنی ایمان ہے اتنی وہ انوارات حاصل ہوتے ہیں، جتنی ایمان کمزور ہے اتنی ہی وہ انوارات کم ملیں گے۔ تو ایمان مضبوط کرنا چاہیے، یقین محکم ہونا چاہیے، تو اللہ عز و جل ان اعمال کی برکت سے رزق بھی دیں گے اور بھی بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان اعمال کی برکات عطا فرمائے۔